کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ، یہاں تک کہ ہمارا روزمرہ کا کام، عبادت کیسے بن سکتا ہے اگر ہم اسے صرف اللہ کے لیے وقف کر دیں تو؟ چلیں آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے اپنے کام کو ایک روحانی نظر سے دیکھ کر اسے ایک ایسی میراث میں بدلا جا سکتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ اس پوری گفتگو کی روحانی بنیاد قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہماری نماز سے لے کر ہماری موت تک، سب کچھ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ہماری یہ ساری صلاحیتیں، ہماری یہ محنت، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، اسلام میں دنیاوی کام اور ایمان دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری، ایک امانت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا فریضہ ہے جسے ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ نبھانا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی بنیادی تصور سامنے آتا ہے، نیت۔ جی ہاں، نیت ہی وہ چابی ہے جو کسی بھی عام سے دنیاوی کام کو عبادت کا درجہ دے دیتی ہے۔ یہ دل کا وہ پختہ ارادہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بنیادی حدیث سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے ہر عمل کی جو قدر و قیمت ہے وہ ہماری نیت پر منحصر ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو بڑے سے بڑا کام بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں ان عملی اصولوں کی طرف جو اس کام کو عبادت بناتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ ستون ہیں جن پر ہماری اس مقدس محنت کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، خالص نیت کے ساتھ ساتھ 4 بنیادی اصولوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے اخلاص، یعنی ہماری ہر کوشش، ہر محنت صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوے سے بالکل پاک۔ پھر آتا ہے احسان، یعنی ہر کام کو اتنی خوبصورتی اور لگن سے کرنا جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں۔ تیسرا اصول ہے امانت، یعنی اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری سے نبھانا۔ اور آخر میں چوتھا اصول ہے جواب دہی، ہر لمحہ یہ یاد رکھنا کہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو جواب دہی کا تصور ہے یہ ہمیں ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے ہر لفظ، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب ہمیں اپنے اعمال کی یہی کتاب لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں صدقہ جاریہ کی، یعنی وہ نیکی جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا کام، ہمارا روزمرہ کا کام کیسے ایک ایسا پائیدار اور مثبت اثر چھوڑ سکتا ہے؟ سنت میں ہمیں اس کی بہت ہی شاندار مثالیں ملتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کیسے بظاہر چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت بڑے اجر کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایک درخت لگاتا ہے اور پھر اس سے کوئی پرندہ، کوئی انسان یا کوئی جانور کھاتا ہے تو یہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کی زندگی سے ہے۔ ایک مختصر لیکن بہت ہی طاقتور کہانی جو ہمیں اس دنیا کے مال و اسباب کی اصل حقیقت سمجھاتی ہے۔ جب ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنا سب سے پیارا، سب سے قیمتی باغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تو سوچئے ان کے دل میں ذرا بھی ملال نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی خوشی اور سکون تھا۔ اور اس موقع پر انہوں نے اپنے گھر والوں سے جو بات کہی وہ ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے خوشی سے اعلان کیا، ہم نے یہ باغ اللہ کو بیچ دیا ہے۔ آپ غور کریں، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک پوری سوچ تھی، ایک ایسا زاویہ تھا جو دنیا کو آخرت کے ترازو میں تولتا ہے۔ انہوں نے ایک فانی چیز کا سودا باقی رہنے والی ذات کے ساتھ کر لیا تھا۔ اور پھر اس کہانی کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک الفاظ سے ہوتا ہے جو اس عظیم قربانی کے بدلے میں ملنے والے غیبی اجر کی خبر دیتے ہیں۔ سوچیں، جو دنیا میں چھوڑا اس سے کئی زیادہ بڑا انعام آخرت میں تیار تھا۔ تو چلیں اب اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہماری توجہ کام کے عمل سے ہٹ کر اس کے آخری اور ہمیشہ رہنے والے نتیجے پر ہوگی۔
آج کل کی دنیا میں جہاں کامیابی کا پیمانہ سوشل میڈیا لائکس اور فالوورز بن گئے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اصل میراث کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ ہماری میراث نور سے ناپی جاتی ہے، لائکس سے نہیں۔ دنیا کے یہ سارے ٹائٹلز، یہ سب کچھ مٹ جائے گا، لیکن جو نیکی ہم نے کی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو ہماری کامیابیوں میں سے کیا چیز باقی رہے گی؟ کیا یہ وہ دولت اور ٹرافیاں ہوں گی جو یہیں رہ جائیں گی، یا وہ دائمی فائدے جو ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑے؟ یاد رکھیں، سب سے بڑی کامیابی وہی ہے جو ہماری ذات سے بھی آگے بڑھ جائے اور ہمیشہ کی زندگی تک ہمارا ساتھ دے۔ اور ان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔